بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ نردبان اردو برائے جماعت افتام، آج مورخہ 8 ستمبر 2020۔ آج کا ٹاپک اسماء جمع، صفحہ نمبر 34 تا 35 اور کچھ الفاظ اور ان کا استعمال ہے، حرف ربط اور کلمات شرط، تو اور کا استعمال، صفحہ نمبر 36 تا 37۔ تو آج ہم نے یہ 4 مختلف صفات کو پڑھنا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 34 تا 35 جو ہے یہ اسماء جمع ہے، اور صفحہ نمبر 36 تا 37 اس میں کچھ حروف ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے، جس میں تو اور کا استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ سبق پڑھنے سے قبل جو مقاصد سبق ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ نمبر 1، طلباء کو اسماء جمع کا تصور دینا، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے وہ جمع کا مفہوم جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اسماء، ایسے الفاظ جو ہیں وہ بطور جمع استعمال ہوتے ہیں، چونکہ ان کے معنی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا یہ مقصد ہے کہ جو اسماء جمع ہیں ان کو سمجھنا، اور نمبر 2، اسماء جمع کا درست استعمال کرنا سیکھنا ہے، یعنی اسماء جمع کا استعمال کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، 2 حروف ہیں تو کا اور کا استعمال۔ اس میں تو جو ہے وہ کلمات شرط میں استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح اور کا جو استعمال ہے یہ حرف ربط کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے ان کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو اچھی بات ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ بڑوں کا ادب بڑا بنا دیتا ہے۔ بچوں، ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے، مختصر سا ہے، لیکن انتہائی مختصر سا جملہ اپنے اندر بڑا وسیع معنی رکھتا ہے کہ بڑوں کا ادب بڑا بنا دیتا ہے، یعنی بڑا جو انسان بنتا ہے نا، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، وہ ادب کے ساتھ، اور وہ بھی بڑوں کے ادب کے ساتھ، کہ اگر بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، تو اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہی انسان بڑا ہوتا ہے۔ رتبے اور مرتبے کے حوالے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب تک بڑوں کا ادب کرنا نہیں سیکھتا کوئی، اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ آج میں اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ نردبان اردو کا صفحہ نمبر 34 تا 35، اسماء جمع۔ میں نے یہ پہلے ذکر کر دیا ہے کہ جمع اسماء جو ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بظاہر جو ہیں ان کے پڑھنے سے ہی جو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معنی کو سمجھ کر
مزید معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے اسماء جمع کہا جاتا ہے۔ گرامر میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، یعنی اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ جمع کے طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے اسماء جمع کے طور پہ جو ہے نا جانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 34 پر کچھ یہ مشق ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء جمع درست جگہ پر لکھیے۔ جیسے پھولوں کا گلدستہ، یہ اگر گلدستہ کا استعمال کیا جائے تو یہ ظاہری طور پر ایک کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے بظاہر تو گلدستہ جو ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں بن سکتا، بلکہ بہت سے پھولوں کو جمع کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ گلدستہ بنتا ہے، اس لیے اسے گلدستہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جمع کے اسماء جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نیچے دیے گئے بہت سے الفاظ ہیں جو اسماء جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایک ہوتے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے بہت سے جو ہے نا لوگ ہیں، بہت سی چیزوں کا گروہ ہوتا ہے، مل کے جو ہے نا وہ استعمال میں آتے ہیں۔ مثلا ہجوم کا لفظ ہے، اسی طرح گروہ، بوچھاڑ، بیڑا، جماعت، گلہ، ریوڑ، انجمن، ڈھیر، گٹھری، انبار، بستہ، مجلس، قطار، ٹولی، گٹھا، جھنڈ، دستہ، گچھا، چھتا، جرمٹ، غول، پٹاری، بیل، مالا، سیج، ہار، داڑھ، ٹکڑی۔ تو جیسے کہ نمبر 1 ہے عربوں کا، اوپر میں سے آپ نے لگانا ہے گروہ۔ اسی طرح نمبر 2 مٹی اور گیہوں کا ڈھیر۔ ڈھیر بظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چیزوں کا جو ہے نا مجموعہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ڈھیر بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں مٹی ہے اور گیہوں ہے، یہ اکیلا فرد جو ہے نا کسی ایک لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ بہت ساری چیزوں کا اجتماع یعنی مجموعہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس طرح مزدوروں کی انجمن، انجمن لگا دیا لفظ انجمن جو ہے یہ اسماء جمع ہے۔ سپاہیوں اور کاغذوں کا دستہ، یعنی فوج کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کا جو گروہ ہوتا ہے اس کو دستہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کاغذوں کا جو زیادہ کاغذوں کا جمع کرنا جو ہے نا وہ بھی دستہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لکڑیوں کا گٹھا، بہت سی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو گٹھا بن جاتا ہے۔ امیروں اور علماء کی مجلس، مجلس۔ اخبار کا انبار، بہت سی اخبار کو اکٹھا کیا جائے تو انبار بنتا ہے۔ کپڑوں کی گٹھڑی۔ بیڑ، بکریوں کا ریوڑ، یعنی بہت ساری بیڑیں ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں تو ریوڑ بنتا ہے۔ اور ریوڑ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے اسماء کا مجموعہ بنتا ہے، اس لیے اسماء جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح می اور تیروں کی بوچھاڑ، می بارش کو کہا جاتا ہے، تیر کا برسانا تو بچھاڑ ہوتی، یعنی بہت سارے جب می برستی ہے تو اس کو بھی بچھاڑ کے معنوں میں، تیروں کے کہ بہت سارے تیروں کا برسنا اس کو بچھاڑ۔ تو لوگوں کا ہجوم جہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مکھیوں کا چھتا، چھتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت ساری مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، چھتا بنتا ہے۔ مرغابیوں کا غول، غول گروہ، پرندوں کا غول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غول کا لفظ جو ہے یہ کسی ایک پرندے یا ایک مرغابی کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت ساری مرغابیوں کے مجموعے ہیں، بہت سارے پرندوں کے مجموعے کو غول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انگور کی بیل، کانٹوں کی سیج، ارنوں کی ڈار،
اسی طرح انگوروں چابیوں کا گچھا، درختوں کا جھنڈ، بہت سارے درخت ملتے ہیں تو جھنڈ بن جاتا ہے۔ اونٹوں اور چیونٹیوں کی قطار، کتابوں کا بستہ، طالب علموں کی جماعت، عورتوں کی ٹولی، کشتیوں جہازوں کا بیڑا، چوروں کا گروہ، باتوں کی پٹاری، ستاروں کا جرمٹ، بہت سارے ستارے جو ہوتے ہیں ملتے ہیں تو ان کا جرمٹ بن جاتا ہے۔ ستاروں کے گروہوں کو، بہت سارے ستاروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے ان کو جرمٹ، ان کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اسماء جمع اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بادلوں کی گٹا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موتیوں کی مالا میں جو ہے بہت سارے موتی، اور پھولوں کا ہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھولوں کو بہت سارے پھول اکٹھے کر کے بنایا جاتا ہے اور وہ ہار جو ہے اسماء جمع بن جاتا ہے اس کا۔ کبوتروں کا ڈار، کبوتروں کا غول بھی یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ صفحہ نمبر 35 پر یہ جو مشق ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 پر تمام تر جو الفاظ ہیں ان کے لیے جو ہے اسماء جمع کا استعمال سیکھ لیا، اور صفحہ نمبر 35 پر بے جز ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ جیسے ابن طوطا کا نام شمس الدین، بریکٹ میں 2 جواب دیے گئے ہیں، تھا اور تھے، تو اس میں تھا کو ٹک کرنا ہے آپ نے۔ سعید کا اسکول 7:30 بجے لگتا ہے کو ٹک کرنا ہے۔ میرے دادا ایک طویل دورے سے واپس آئیں گے کا لفظ استعمال کرنا ہے یہاں پہ۔ نمبر 4، بچے کھیل کود کو پسند کرتے ہیں۔ چچا جمعراتی ابا جان کے پاس اکثر آ کر بیٹھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ سب سے زیادہ کاغذ اخبار شائع کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ امی صبح سویرے اٹھ گئی تھیں۔ نمبر 9، کوا منڈیر پر سستانے بیٹھ گیا، وہ کتابیں بغل میں دبائے گھر چلا آیا۔ تو یہ خالی جگہ مکمل کر لی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے اسی سبق کا جو دوسرا حصہ ہے مختلف حروف کا استعمال، جس میں تو اور اس کے ساتھ جو ہے نا اور کا استعمال سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اور کا استعمال 2 جملوں یا 2 لفظوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ اور کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ 2 اسموں یا 2 جملوں کو باہم ملانے کا کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال آنے والا یہ حرف ربط ہے۔ اگر روزمرہ زندگی میں دیکھا جائے اردو زبان میں استعمال آنے والا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ حرف ربط ہے، یعنی 2 اسموں کو 2 لفظوں کو باہم ملانے کا یہ کام کرتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا اور کے لیے وہ اور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واو رے، اور کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب اسی کے لیے فارسی زبان کے لیے یہ واو کا استعمال ہوتا ہے، اور کے ذریعے یعنی 2 جملوں یا 2 لفظوں کو ملانے کا جو طریقہ ہے وہ ابھی ہم نے آگے سیکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 36 پر تمام بچے کتاب کھول کے رکھیں نردبان اردو کا، اور سب سے پہلے اور کا استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیکنڈ اس میں آتا ہے پیراگراف میں، یا نمبر 1، آمد اور اسلم دونوں یہاں آئے تھے۔ اب آمد ایک اسم اور اسلم، اب دونوں اسموں کے درمیان اور کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ ان 2 لفظوں کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ بامی تعلق واضح ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور یہ حرف ربط کے طور پہ بھی یہاں پہ استعمال ہو گیا۔
نمبر 2، تم اور ایسی باتیں یقین نہیں آتا، تم اور ایسی باتیں، یہاں تم اسم ہے بطور اس میں ضمیر کے استعمال ہوا یہاں پہ، اور ایسی باتوں کے درمیان میں ان کا تعلق یعنی ربط پیدا کرنے کے لیے یہ اور کا استعمال ہوا۔ نمبر 3، مجھے کچھ روپے اور دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کچھ روپے اور دے دیں، تو یہ ایک جملے کا ایک حصہ مجھے کچھ روپے شروع میں اور پھر بعد والے کے درمیان میں اور لگا، اور دونوں کا باہمی ربط جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اور نمبر 4، اب تو میں ہوں اور رات دن کی محنت۔ اب یہ اور کا لفظ استعمال کر یہاں پر جو ہے ایک ربط قائم کر دیا گیا۔ اس طرح اور کا استعمال جو ہوتا ہے دو اسموں، دو لفظوں کو بام ملانے کے لیے اور تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد تو کا استعمال صفحہ نمبر 36 پہ شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کا استعمال یہ دراصل کلمات شرط میں آتا ہے، یعنی جب کوئی شرطیہ جملہ ہوتا ہے تو اس میں تو کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، اگر یہاں دیکھا جائے اس جملے کو تو یہاں پہ ایک شرط ہے کہ پاس آنے کے لیے یہ شرط ہے کہ محنت کرنی ضروری ہوتی ہے، تو یہاں ایک شرطیہ جملہ ہے کہ اس لحاظ سے یہاں پہ تو کا استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا تو جو ہے وہ کلمات شرط میں آتا ہے اور اس کا استعمال بھی عام طور پر ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ صفحہ نمبر 36 پر جو کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا گیا۔ کام نہیں کرو گے تو فاقوں سے مرو گے۔ دو جملوں کے درمیان ربط بھی ہوا اور شرط بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے کہ فاقوں سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے کہ کام کرنا پڑے گا، تو یہ شرطیہ جملہ ہے، اس لیے تو کا استعمال یہاں پہ ہوا۔ اسی طرح نمبر 2، اور وہ اپنے ماں باپ کا کہا بھی نہیں مانتا، اس میں بھی شرط پائی گئی ہے، شرطیہ جملہ ہے، اس لیے یہاں پہ تو کا استعمال ہوا۔ اور اسی طرح سے جو ہے چلتے ہو تو چلو ورنہ میں جاتا ہوں، یہاں بھی ایک شرط ہے۔ تم تو خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہو، تو کا استعمال، اور پھر جو ہے نا تو کا استعمال جو ہے نا شرطیہ جملے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور سیکھ لیا۔ ابھی اسی صفحہ نمبر 36 پر ایک مشق ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ نے اس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ درج ذیل جملوں میں تو اور کا استعمال کیجئے۔ نمبر 1، اس کے ہاتھ ڈیش اور پاؤں ڈیش صاف تھے، اس کے ہاتھ اور پاؤں تو صاف تھے۔ نمبر 2، کام تو کرو گے نہیں بس باتیں کرو گے۔ نمبر 3، وقت بے وقت جاؤ گے تو عزت کیسے ہوگی، تو کا استعمال ہوا ہے۔ اور نمبر 4، وہ تو خود پریشان ہے، میری اور تمہاری کیا مدد کرے گا۔ نمبر 5، وہ تو ہمیشہ ہی دیر سے آتا ہے۔ نمبر 6، میں اور آپ مل کر یہ کام بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اور کا استعمال ہوا، یہاں پہ ربط استعمال کیا گیا، یہاں پہ رفع ربط ہے، میں اور آپ کے درمیان میں اور کا استعمال۔ نمبر 7، کم از کم تم تو میری مجبوری کا خیال کرو، تو کا استعمال کیا گیا، یہاں پہ شرط ہے۔ اور نمبر 8، کراچی اور لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں اور دو مختلف اسماء ہیں، کراچی اور لاہور۔ کراچی اور لاہور کے درمیان میں اور کا استعمال کیا گیا، تو یوں اور کا استعمال اور تو کا استعمال آپ نے سیکھ لیا۔ نیکسٹ جو ہے اسی صفحہ نمبر 37 پر جو ہے دی گئی مشق ہے، یہ جو ہے آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس میں الف ہے، 6 جملے لکھیے جس میں تو کا استعمال ہو، آپ نے
یہی آپ کا ہوم ورک ہے. یہ 6 جملے آپ نے بنانے ہیں. اور نیکسٹ جو جیم جز ہے 6 جملے لکھیے جس میں اور کا استعمال یعنی اور تو کا استعمال کر کے آپ نے جو ہے نا یہ مشق مکمل کرنی ہے. اور یہ آپ کا HWB ہے. تو اس طرح سے آج ہمارا سبق جو ہے اسی پہ ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ بچوں، اپنا خیال کیجیے گا.